کر گاؤں میں دو شرارتی بچے چھوٹو اور ڈھولو رہتے تھے، جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں بہت مشہور تھے۔ ان کی شرارتوں سے پورا گاؤں بہت تنگ تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سب لوگ گاؤں والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگتے تھے۔ لیکن گاؤں میں مشہور ہونے کی وجہ سے شرارتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی کہ وہ دونوں بہت اچھے تھے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے، بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مستی مستی میں ہی صحیح سب لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس لیے سب گاؤں والے ان کی تھوڑی بہت تعریف بھی کر دیتے تھے۔ آج وہ دونوں جو سر جوڑ کے کسی نئی شرارت کی پلاننگ کر رہے تھے، اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے وہ دونوں چل پڑے۔ دوسری طرف گاؤں کے سب لوگ مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی گاؤں کے سب لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، مل جل کر بیٹھتے تھے۔ آج بھی سب لوگ مل کر بیٹھے تھے اور ددو سب کو اخبار پڑھ کر سننے میں مصروف تھے، اور سب لوگ بہت مزے سے ددو کو سن رہے تھے۔ داروغہ، ببن، حلوائی، ماسٹرنی جی، ڈھول جی، سب لوگ ہی آج فرصت سے بیٹھے ددو کو سن رہے تھے۔ اتنے میں دو شرارتی بچے ان کے پاس آئے اور پٹاخہ جلا کر ان کے پاس رکھ کر بھاگ گئے۔ جب پٹاخہ بجا تو سب لوگ جو دنیا سے بالکل بے خبر ہو کر خبریں سننے میں مصروف تھے، ڈر گئے۔ نے ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے زور سے چلائے، چھوٹو اور ڈھولو! لیکن وہ دونوں تو شرارت کر کے بھاگ گئے تھے۔ سب لوگ پہلے تو بہت غصہ ہوئے، مگر پھر ان دونوں کی شرارت پر ہنسنے لگے۔ ان دونوں نے سب لوگوں کو ہی ڈرا دیا تھا۔ سب لوگ ایک دفعہ پھر سے ددو کی خبریں سننے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ببن حلوائی مزیدار گرما گرم جلیبیاں، سموسے، میٹھے میٹھے گلاب جامن لایا۔ گلاب جامن کو دیکھ کر داروغہ کے منہ میں پانی آنے لگا۔ ماسٹرنی جی نے جب داروغہ کی طرف دیکھا، بولیں، کیا ارادہ ہے داروغہ جی؟ آج سارے کے سارے گلاب جامن آپ ہی کھائیں گے؟ سب ماسٹرنی جی کی بات پر ہنس پڑے اور داروغہ شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر ببن نے سب کو مٹھائی دی، سموسے، گلاب جامن بانٹ دیے۔ سب لوگ مزے لے لے کر ببن کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھانے لگے اور ساتھ ساتھ ببن کی تعریف کرتے رہے۔ واہ، کیا بات ہے ببن، آج تو مزہ ہی آ گیا! ایسے ہی باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور سورج ڈھلنے لگا تو مطلب شام ہونے لگی۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ ڈھولو گھر میں ہی کھیل میں مگن تھا، لیکن چھوٹو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ددو کو لگا کہ شاید وہ کمرے میں ہوگا، تو ددو اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں چلے گئے، مگر یہ کیا، وہاں بھی نہیں تھا۔ ددو پریشان کمرے میں واپس آئے اور ڈھولو سے بولے، چھوٹو کہاں ہے؟ ڈھولو نے جواب دیا، وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ تو ددو نے کہا، وہ صبح تمہارے ہی ساتھ تھا، پھر اب کہاں ہے؟ تو ڈھولو نے کہا، ہم دونوں ساتھ کھیل رہے تھے، مگر پھر وہ باہر ہی کھیل رہا تھا اور میں گھر آ گیا۔ ڈھولو کی بات سن کر ددو پریشان ہو گئے، کیوں نہ کہ آہستہ آہستہ رات ہو رہی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر چھوٹو ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ددو نے ڈھولو سے کہا، جاؤ دیکھو، یہاں جہاں صبح تم کھیل رہے تھے، ہو سکتا ہے ابھی وہ کھیل رہا ہو وہاں۔ ڈھولو، اچھا ددو، میں دیکھ کے آتا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو۔ ڈھولو یہ کہہ کر
گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ باہر چھوٹو کو ڈھونڈنے نکل گیا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور ادھر ددو پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ ددو بہت فکر مند تھے، آخر چھوٹو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ آج سے پہلے تو وہ کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہا۔ شام ہوتے ہی بچے کھیل کر واپس آ جاتے تھے۔ دوسری طرف ڈھولو چھوٹو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو کہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ڈھولو تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ بولے، چھوٹو ملا؟ ڈھولو، نہیں ددو، چھوٹو نہیں ملا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ددو اب بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ اب رات بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ چھوٹو کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بہت دیر تک ڈھولو اور ددو اپنے باغیچے میں ٹہلتے ہوئے چھوٹو کا انتظار کرتے رہے، مگر پھر ددو نے پریشانی کے عالم میں زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ددو کے رونے کی آواز سن کر قریب سے ماسٹرنی جی اور ببن ددو کے گھر آ گئے۔ داروغہ جو اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، ددو کی رونے کی آواز سن ان کے گھر کی طرف آیا اور بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، ددو آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو ددو روتے ہوئے بولے، میرا چھوٹو نہیں مل رہا۔ تو ڈھولو نے بتایا کہ اتنی رات ہو گئی ہے مگر چھوٹو ابھی تک گھر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے۔ تو ببن حلوائی بولا، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پریشان نہ ہو، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ببن داروغہ اور ڈھولو دونوں کو ساتھ لے کر چھوٹو کو ڈھونڈنے نکل گئے، اور ماسٹرنی جی ددو کے پاس رک گئی اور ان کا خیال رکھنے لگی۔ ہاتھوں میں ٹارچ لیے تینوں چھوٹو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر بہت دیر تک ایسے ہی چھوٹو کو ڈھونڈتے رہے، مگر جب وہ نہ ملا تو داروغہ بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، مجھے تو بہت پیاس لگ رہی ہے، کیوں نہ ندی سے پانی پی لیں، پھر چھوٹو کو ڈھونڈیں گے۔ تو ببن بولا، ٹھیک ہے، آئیے پہلے پانی پی لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ندی کی طرف چل پڑے۔ جب ندی کے پاس پہنچے تو دیکھا کوئی چھوٹا سا بچہ الٹا لیٹا ہوا ہے۔ تینوں اس کے پاس گئے۔ جب اس کو سیدھا کیا تو دیکھا وہ چھوٹو ہے۔ تو ڈھولو بولا، چھوٹو کیا ہوا؟ لیکن وہ تو بے ہوش تھا۔ ڈھولو زور زور سے اس کو آواز دے رہا تھا، چھوٹو میرے بھائی، اٹھو۔ تو ببن بولا، ہمیں اس کو جلدی سے گھر لے کے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو ددو تیزی سے ان کے پاس گئے اور بولے، چھوٹو میرے چھوٹو کیا ہوا؟ تو ببن نے بتایا کہ یہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے۔ بیڈ پہ لٹا دیا اور ماسٹرنی جی سے بولے، پانی لا دیجیے۔ ماسٹرنی جی نے پانی لے آئیں۔ ببن نے پانی کے چھینٹے جو منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آنے لگا، اور ہوش میں آتے ہی بولا، پانی۔ چھوٹو پانی پی لیا تو ہوش میں آ گیا۔ تو ددو نے اس سے پوچھا، چھوٹو تم کو کیا ہوا اور کہاں رہ گئے تھے؟ چھوٹو نے بتایا، شام کو میں گھر کی طرف آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے چکر آئے اور میں ندی کے پاس ہی گر گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کیا ہوا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔
آپ فکر نہ کریں ددو۔ تو ددو بولے، آج کے بعد شام ہوتے ہی تم دونوں بھائی گھر کی طرف آ جانا تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ تو چھوٹو اور ڈھولو ایک ساتھ بولے، ٹھیک ہے ددو جی۔ پھر ددو نے دونوں کو کھانا کھلایا اور ان دونوں کو سلا دیا، اور ددو نے ماسٹرنی جی اور ببن حلوائی اور داروغہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے آج ان کی اتنی مدد کی اور چھوٹو ڈھولو کو ڈھونڈ کر گھر لے آئے۔ تو داروغہ بولا، ارے ددو جی، یہ تو ہمارا فرض تھا، قسم پہاڑی والے بابا کی۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔ پھر اس کے بعد وہ تینوں اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور ددو بھی ان دونوں کے پاس ہی لیٹ گئے۔ جنت گڑھ میں ایک دفعہ پھر سے ایک اور خوشگوار صبح کا آغاز ہوا، جہاں ڈھولو چھوٹو ایک دفعہ پھر شرارتیں کرنے کے لیے تیار تھے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.